السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بالخصوص میری آواز کو سننے والیاں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کی لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑہاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ اپنے اولاد کی فکر کرو۔ اس سے پہلے نشست میں غالباً 6 نشستوں میں آپ نے تاریخ بیت المقدس سنا، ابھی باقی بھی ہے، انشاءاللہ العظیم گاہے بگاہے آپ سنتے رہیں گے، لیکن حالات کے پیش نظر مناسب سمجھا کہ اب اولاد کے تعلق سے مزید آپ کو ابھارا اور اکسایا جائے۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اولاد جو ہے رب العالمین کے طرف سے ہمارے اور آپ کے پاس جو ہے ایک امانت ہوتی ہے۔ ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھنا، بالخصوص دینوی اعتبار سے اس پر نظر رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہمارے اور آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہمیشہ ہم پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس پرفتن دور میں، جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری، ہماری نگرانی، ہمارا کنٹرول اور زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے
پہلے کے بنسبت اور زیادہ ہو جانا چاہیے۔ آپ بتاؤ کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو جب حالات اتنے زیادہ ناگفتہ ہیں، اتنے پرفتن پرخطر اور دردناک ہیں، دردناکی ایام سے ہم اور آپ اچھے طرح سے واقف ہیں، ہم اور آپ حالات سے واقف ہیں، ہر شخص واقفیت رکھتا ہے۔ دنیا کے حالات بالخصوص اپنے ملک عزیز ہندوستان کے جو حالات ہیں ہمارے نظروں کے سامنے، یہ بالکل واضح ہیں۔ اگر ہم نے صحیح تربیت کی ہوتی تو ہماری اولاد، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی نماز کی پابندی کر کے رب العالمین کو منانے کی کوشش کرتا، نماز سے دور نہیں رہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دیا، بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اولاد ہیں، اتنے بیٹیاں، اتنی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے یہ سوچتے ہیں کہ ان کے کھانے کا بندوبست کر دینا، پانی کا انتظام کر دینا، کپڑوں کا انتظام کر دینا، دوائی درپن کا انتظام کر دینا، یہ کافی ہے۔ معزز سامعین، آپ اس بات کو نوٹ کر لینا، یہ جتنی چیزوں کی ذمہ داریاں ہم نبھا رہے ہیں اور جو انتظامات کر رہے ہیں، یہ انتظامات بالکل ناکافی ہیں، چونکہ ان سارے چیزوں کے انتظامات کی ذمہ داری عرش والے نے لی ہے۔ اس نے یہ ذمہ داری لی، کھلانے کی، پلانے کی، سلانے کی، چلانے کی، شفا دینے کی، ان تمام چیزوں کی ذمہ داریاں اس نے لے لی ہے۔ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری عائد کیا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اخلاقی، اس کی دینوی تربیت کرنا، اسے اسلامک کلچر، اسلامک تہذیب، اسلامک کردار اور کریکٹر بتانا، اسلام کی بنیادی باتیں بتانا، تاکہ وہ جہنم کی فکر کر سکے، جہنم سے بچنے کی کوشش کر سکے، جہنم سے بچنے کی تیاریاں کر سکے۔ بنیادی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر اور ہر والدین کے اوپر جو بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، اس کی اسلامی تربیت کرنا، صحیح طریقے سے اسے اسلام کا راستہ بتانا، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا، اسے یہ بتانا کہ مختار کل اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے، اس کے مرضی کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ بستر پر جائیں، اور میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یارو، ہم اور آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو زیادہ وقت دیں، دوستوں کے پاس اور ان کے ساتھ میں جو رہ کر کے وقت گزار رہے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا۔ یہ وقت کی ناقدری ہے، وقت کی یہ ناقدری ہے، اس ناقدری پر رب العالمین ہماری پکڑ کرے گا۔ وہ وقت جو دوستوں کے ساتھ ہم رات کے کچھ حصے گزارتے ہیں، تقریباً 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک دوستوں کے ساتھ جو گشت کرتے ہیں، وہ فالتو ہیں۔ وہی گشت کرنا ہمیں موجب عذاب بنائے گا، رب العالمین کے قہر کو نازل کروائے گا۔ وہی وقت ہم اپنے بیوی کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، نہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ صحیح سے ہمارا یاد ہے، اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرا دو۔ مزید سورتیں یاد ہیں، وہ سورہ فاتحہ، وہ سورتیں آپ یاد کرائیں، آپ دعائیں یاد کرائیں، آپ خود دعا یاد کریں، اپنے بچوں کو دعائیں یاد کریں، سورتیں آپ یاد کریں، اپنے بچوں کو سورتیں آپ یاد کرائیں، آپ سیرت مصطفیٰ جانیں، سمجھیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ رات کے رات کے ابتدائی حصے میں جب اپنے بستر پر جائیں تو ان کی نیند اس حالت میں آئے کہ اس بچے کے زبان سے قرآن کی کچھ آیتوں کے کلمات نکل رہے ہوں، اس کے الفاظ نکل رہے ہوں، وہ پڑھ رہا ہو اللہ لا الہ الا ہو، اور پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ایسے حالت میں جب وہ سو رہا ہو تو مصطفیٰ کا نام اس کے زبان پر جاری ہو،
یعنی اپنے گھر کے ماحول کو دینوی ماحول بنائیں، اسلامک ماحول بنائیں، اسلامک تربیت اپنے بچوں کو اپنے گھر کے ماحول میں اپنی پوری فیملی کو کریں۔ یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھایا، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا اپنی فیملی کے لیے کھانا لایا تھا نہیں لایا تھا، کپڑا لایا تھا نہیں لایا تھا، دوائی درپن کا انتظام کیا تھا نہیں کیا تھا، پانی لایا تھا کہ نہیں لایا تھا۔ یہ سوال نہیں ہوگا، سوال یہ ہوگا تو نے دین بتایا کہ نہیں بتایا، اسلام بتایا کہ نہیں بتایا، ایمانیات کا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا۔ سوال یہ ہوگا، سوال یہ تھوڑا ہوگا تم نے کیا کیا انتظامات کیے تھے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی فکر کریں۔ آپ یاد رکھنا، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد، ایک باپ اگر مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، اولاد بستر پر کھراٹے لے رہی ہے، اللہ کی قسم وہ باپ اپنی اولاد کا خائن ہے۔ ایک ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے، اپنی بچیوں اور بچوں کو نماز کی رغبت نہیں دلا رہی، وہ ماں اپنی اولاد کی سب سے بڑی خائن ہے۔ وہ ماں اپنے باپ، جو آپ خیانت جانتے ہیں، دھوکہ دینا، خیانت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہو، کسی بھی چیز کا غلط استعمال کر رہا، خیانت۔ ہماری اولاد صبح و شام کے اگر اکثر گھڑیاں، اکثر اوقات گیمز میں، ویڈیوز میں اگر گزار رہے تو گویا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم نہیں بنا رہے، اپنے بچوں کو خونی اور قاتل بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چور بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دہشت گرد اور کرمنل بنا رہے ہیں۔ کیونکہ وہ جو گیمز کھیلتے ہیں اس میں مارنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ جو گیمز ہمارے بچے کھیلتے ہیں، بچپن سے اس کی تربیت جو ہوتی ہے کہ گالی کیسے دیا جاتا ہے، مارا کیسے جاتا ہے، شوٹ کیسے کیا جاتا ہے، قتل کیسے کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اسلام کے بالکل خلاف اور برعکس ہے۔ اور وہ وقت کا ضیاع سیکھتا بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی کرتا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، کئی گھنٹے ہماری موبائلیں لے کر کے، ہم نے پرسنل کیا نہیں، اگر اس کو خرید کر نہیں دیا تو ہماری موبائلیں، اپنے والدین کی موبائلیں لے کر گھنٹوں وہ بچہ بیٹھا رہتا۔ ماں باپ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں، میرا بچہ بہت اچھے سے موبائل چلاتا، سب جانتا، جو نہیں جاننا چاہیے وہ بھی جان گیا، کم ہی عمر میں سب کچھ سیکھ لیا۔ یارو فکر کرو، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کی پرواہ کرو، اس کی پرواہ کرو۔ اولاد اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ اس پر اپنی توجہ نہ دو۔ شیر سے زیادہ تیز اپنے بچوں پر اپنی نظریں رکھو۔ کرتا کیا ہے، کہاں رہتا، کس کے ساتھ رہتا۔ یقین مانو جب بچہ بگڑ جائے گا اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس سے پیار کرو، اسے محبت کرو، لیکن پیار اور محبت کی حد ہوتی ہے، پیار اور محبت کی حد ہوتی۔ اتنی محبت نہ کرو کہ آپ کی محبت اس کو موجب جہنم بنا دے۔ تو یہ جو ہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ان ذمہ داریوں کے علاوہ بنیادی ذمہ داری اسے اسلام کا تعارف کروائیں، ایمانیات کا تعارف کروائیں، تب وہ عذاب جہنم کو سمجھے گا اور عذاب جہنم کی ہولناکی کو سمجھ کر کے اس سے بچنے کی فکر اور پرواہ کرے گا اور کوششیں کرے گا، تیاریاں کرے گا کہ اتنے خطرناک، دہشتناک جو ہے چیزوں سے کیسے بچا جائے، اس کی فکر کرے گا۔ بچپن ہی سے اس کے اندر جہنم کا خوف پیدا ہو جائے گا، اس کی دہشت پیدا ہو جائے گی، تو موت تک وہ جہنم کی خوف اور دہشت نہیں نکلے گی۔ اور جس کے اندر جہنم کی دہشت اور خوف پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، کائنات کے لوگوں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا گنہگاروں کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، جس جہنم کو اللہ جو گرم کرے گا، دہکائے گا، انسانوں کو ڈال کر کے، جھونک کر کے، اور بڑے بڑے پتھروں کو ڈال کر کے اس جہنم کو بھڑکائے گا، اس میں ڈالا جائے گا گنہگاروں کو، مجرموں کو، ناجائز وقت کا ضیاع کرنے والوں کو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو، یہ گیمز کے اور ویڈیوز، گندے ویڈیوز دیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین اسی جہنم میں ڈالے تو وہ ڈرے گا، بچہ وہ ڈرے گا۔ ہم نے اسکولوں کا مشاہدہ کیا، کچھ اسکولوں میں ٹیچرز حضرات سکھاتے کہ جب کوئی ٹیچر آئے بیٹا کلاس روم میں تو کھڑے ہو کر سلام کرو، گڈ مارننگ سر۔ سکھانے والے کون؟ مسلمان۔
چونکہ ان کے والدین نے وہ سلامتی کی دعا نہیں سکھائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر چلے گئے۔ اسلام نے کہا سب سے پہلے سلام کرو، گڈ مارننگ نہیں سکھایا۔ حرام نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے گڈ مارننگ کہنا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ اور طریقہ لاگو ہوتا ہے، بعد میں اور وہ بھی کھڑے ہو کر بتاتے، کھڑے ہو کر سلام کرنا کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ اس کو سکھانے والوں نے خود ہی نہیں سیکھا، ان کے والدین نے خود ہی اسلامی طریقہ نہیں سکھایا، تو کہاں سے سکھائیں گے اسٹوڈنٹس اور بچوں کو؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اتنے دہشتناک، اتنے خوفناک، اتنے تندخو سخت مزاج فرشتے متعین ہوں گے، مسلط ہوں گے، آپ روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ذرہ برابر بھی فکر نہیں کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے، ذرہ برابر بھی ترس نہیں آئے گی، یہ نہیں سوچیں گے کہ باپ رے رو رہا ہے، کچھ بھی رحم نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اتنا کریں گے جتنا رب العالمین نے انہیں کہہ دیا، کرنے کے لیے کہہ دیا، اس سے نہ آگے کریں گے نہ پیچھے۔ اللہ کا حکم ہوگا اسے جہنم میں جھونک دو، جھونک دیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہر مسلمان کو، ہر مومن کو رب العالمین نے اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام سکھائے، ایمان سکھائے، ایمانیات کا تعارف کروائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سوال کر لیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے ناکام ہو جائیں گے۔ ہم نے خود نہیں سیکھے تو کہاں سے بچوں کو سکھائیں گے؟ یارو اسلام سیکھو۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے ہر مسلمان اور مومن کو اس کی بنیادی ذمہ داری بتائی ہے، اور بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی دینوی اور اس کی جو ہے اخلاقی جو ہے اور تربیت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ بنیادی ذمہ داری۔ اور اسی ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانے والا، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ فی اہلہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر اور گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا وہ ذمہ دار ہے، اور اسے سوال کیا جانے والا ہے۔ والمرأة عورة في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ آدمی اپنے گھر کی، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار، اور عورت گھر کی ذمہ دار ہے۔ وہ خیانت نہ کرے اپنے شوہر کے ساتھ، اس گھر میں خیانت نہ کرے۔ خیانت کیسے خیانت؟ بچوں کو نظر انداز کر کے، ان کی غلطیوں کو چھوڑ کر کے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے وہ خیانت نہ کرے۔ اگر بچے غلط کام کر رہے ہیں، گھر میں ماں موجود ہوتی ہے، ماں اگر ڈانٹتی نہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے اولاد کے ساتھ وہ ماں سب سے بڑی خائن ہے، خیانت کرنے والی۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے، ہر شخص نگراں ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے کہ اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھائی ہے۔ کھانے کا تو انتظام کر دیا، رہنے کا تو انتظام کر دیا، چلنے پھرنے کا تو انتظام کر دیا، دین کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوال ہونے والا، اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا۔ اکثر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچہ، کچھ لوگ آتے بھی ہیں مدرسے میں، اسکولوں میں، جناب تھوڑا پیار سے لینا بچے کو، بعد میں خود بخود راستے پر آ جائے گا، بعد میں خود بخود راستے پر آ جائے گا، چونکہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے بڑھتا جائے گا سنبھلتا جائے گا۔ اللہ کی قسم سنبھلے گا نہیں، بگڑے گا۔ اگر وہ بگڑتا نہیں تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے اَطَّبْتُنَّ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو بچپن ہی سے تربیت کرو، نبی یہ نہیں کہتے، اپنی امت کو یہ پیغام نہیں دیتے، اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے سکھاؤ، سمجھاؤ، بجھاؤ۔ نبی نے کیوں کہہ دیا یہ اَطَّبْتُنَّ أَوْلَادَكُنَّ، اپنی اولاد کو بچپن ہی سے ادب سکھاؤ۔ اب تھوڑا لاڈ سے لیتے، لاڈ لیتے لیتے، پیار سے لیتے لیتے پتہ یہ چلا
کہ کہیں کا کہیں نکل گیا ہو. چونکہ اس کی پرورش پیار میں ہوئی, اس کی پرورش لاڈ میں ہوئی ہے, تو وہ سختی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور یاد رکھنا, سختی جو برداشت نہ کر پائے وہ دین نہیں سیکھ پائے گا. دین سیکھنے کے لیے سختی کا برداشت کرنا ضروری ہے. اتنے آسانی سے اگر دین سیکھنے کو ملتا اور دین حاصل ہو جاتا تو اللہ کے نبی کو فرشتے جبریل اتنے زور سے کیوں دباتے؟ پسینہ نکل آئے تھے, اتنے زور سے دبائے تھے. اللہ کے نبی نے خود بیان کیا کہ اتنے زور سے دبائے, فرشتے نے دبایا, یوں لگ رہا تھا کہ میری روح نکل جائے گی. یعنی یہ پیغام, اس واقعے کے اندر ہمیں اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے, اسلام سیکھنے کے لیے مشقتوں کو برداشت کرنا پڑے گا, مار کھانا پڑے گا, پٹنا پڑے گا, غلطیوں پر تب جا کر کے اصلاح ہوگی. اور اگر یہی ہماری سوچ ہے کہ ہمارا بچہ خود بخود راستے پر آ جائے گا, بڑے ہو کر کے جو راستے پر آ جائے گا کامیاب ہو جائے گا, یقین رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. وہ ذمہ دار, وہ انسان, وہ شخص جس کو رب العالمین نے کسی رعیت کا, کسی شخص کا, کسی ویکتی کا, کسی انسان کا ذمہ دار بنایا اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کو, اپنے متعلقین کو ٹال مٹول کرتا رہا. آج نہیں کل داڑھی تو آج نہیں رکھے گا, عمر کی دراز ہوگی تو خود بخود رکھ لے گا, آگے چل کر کے خود ہی داڑھی رکھ لے گا, داڑھی والا بن جائے گا. یہ سوچ ہے اگر ہماری اور آپ کی, خود بخود راستے پر آ جائے گا, خود بخود داڑھی والا بن جائے گا, خود بخود دین والا بن جائے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے ماں باپ پر رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا, جنت میں نہیں جا سکتے. اب آپ بتاؤ والدین کتنی سستیاں کرتے ہیں. ایک عالم, ایک مبلغ, ایک دائی بیچارہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کے کہتا ہے کہ لوگوں اپنے اولاد کی فکر کرو, حالات بہت پرفتن ہیں, بہت ہی کربناک ہے, بہت ہی جو ہے خطرناک ہے, دردناک حالات ہیں. ایسے دردناک حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارا دین ہونا ضروری ہے. دین سب سے بڑا ہتھیار ہے, سب سے بڑا اسلحہ. آپ جانتے ہیں کہ جہاں مدد کی دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, وہاں بھی ایک دروازہ ہوتا ہے جس دروازے سے ہمارے لیے مدد آ سکتی ہے. وہ دروازہ دعا ہے, وہ دروازہ ہمارا تقویٰ ہے, وہ دروازہ رب العالمین کو خلوص نیت کے ساتھ, پوری توجہ, پوری یقین کے ساتھ پکارنا ہے. لیکن جانے گا تب تو. بنی اسرائیل والے 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے, نکلنے کے سارے دروازے بند, مدد کے سارے دروازے بند, وہاں کوئی انسان مدد کے لیے پہنچ بھی نہیں سکتا تھا, کوئی سراغ بھی نہیں لگا سکتا تھا. آندھی آیا, طوفان آیا, وہ بیچارے غار میں گھس گئے, چلو یہاں بچ جائیں گے طوفان سے. بھاری بھرکم پتھر غار کے منہ کو بند کر دیا, کر کے لڑک کر کے پھنس گئے. انہیں دین معلوم تھا, انہیں یقین تھا کہ مدد کے سارے دروازے اگرچہ بند ہو چکے ہیں لیکن دعا کا ایک دروازہ ہے, نیکی اور تقویٰ کا ایک دروازہ ہے, جس دروازے سے رب العالمین کو منایا جا سکتا ہے, جس دروازے سے رب العالمین کو پکارا جا سکتا ہے, رب العالمین کی مدد کو جس دروازے سے حاصل کی جا سکتی ہے. انہوں نے جب اس دروازے کا استعمال کیا, رب العالمین نے ان کی غیبی مدد کی. آج ہمارے بچے بھی اگر دین جانے, ایسے پرخطر ایام اور حالات میں ہمارے بچے جب اسی دروازے کا اور انہی دعاؤں کا استعمال کریں, جن دعاؤں کے ذریعے سے, جس دروازے سے ہمیں مدد مل سکتی ہے, اور یقین بھی ہے مل نہیں سکتی بلکہ ملے گی, پورے یقین کے ساتھ کہتے, تو انشاءاللہ العظیم نہیں زیادہ تو ہمارے آکوٹ کے تو حالات بدل جاتے, بہتر ہو جاتے. آکوٹ کے تو حالات بہتر سے بہتر ہو جاتے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں, اپنے اولاد کے بارے میں نظر انداز کر دیتے, بے توجہی برتتے ہیں,
تو ایسے والدین پر رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا۔ اب ہم اپنے اعمال کو ٹٹولے جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی عیب ہو، یہ جرم، یہ غلطی ہو رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی والدین میں سے ہیں جو والدین اپنی اولاد کو نظر انداز کرتے، ان کی غلطیوں کو اصلاح نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے بستر پر گئے تو دعا پڑھے، سونے کی دعا؟ 10 سال کا بچہ ہو گیا، 15 سال کا بچہ ہو گیا، بولو بیٹا سونے کی دعا پڑھو، تو اٹھ تو جاتا لیکن مسکرا دیتا، تو سمجھ جاتے کہ شاید اس کو آتا نہیں۔ اچھا قل هو اللہ احد پڑھو، نہیں پڑھ پاتے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ صورتیں، یہ دعائیں زیادہ عمر کریں۔ 5 سال کے بچے کو یہ تمام صورتیں اور دعائیں یاد ہو جانی چاہیے، 5 سال کے بچے کو۔ لیکن یہاں اگر میں پوچھ لوں سونے کی دعا پڑھو تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، تو جہاں تک میرا نظریہ اندازہ ہے کہ تقریباً 70% لوگ فیل ہو جائیں گے۔ 70% لوگ نہیں جانتے کہ سونے کی دعا کیا ہے۔ یعنی ہمارا صبح و شام دونوں بے دینی میں گزر سا، دین سے ہٹ کر کے گزر رہا، صبح بھی شام بھی، اور ہم ہیں مسلمان۔ چونکہ ہماری تربیت نہیں، یارو اگر ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں کر پائی ہے، جانے میں انجانے میں اگر انہوں نے غلطی کی ہے، تو کم سے کم اب ہم تو اس غلطی کی اصلاح کر لیں، اپنے اولاد کی فکر کریں، موبائل ان کو کم سے کم استعمال کرنے کے لیے دیں، اور جب موبائل استعمال کرنے کے لیے دیں تو کچھ ویڈیوز آپ لوڈ کر لیں، کچھ ویڈیوز، جو ویڈیوز محدود ہو وہی وہ بچے دیکھیں، زیادہ وقت نہیں، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اور 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم فکس کر لو کہ اسی ٹائم میں موبائل دیں گے، اور اس پر بھی آپ یہ کام کرو گے تب موبائل ملے گا، تو اس کے اندر صبر کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، صبر کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، کسی چیز کے حاصل کرنے کی سوچ اور طلب بھی پیدا ہوگی کہ ہم یہ کر لیں گے جلدی سے تو وہ ہمیں ملے گا، سمجھ؟ تو موبائل کا کم سے کم استعمال کرنے کے لیے دو، اور جتنے بھی ایپس ہوں سب کو آپ لاک کر کے رکھو، کیونکہ وہ معصوم بچے پتہ نہیں کہاں کہاں گھس جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے، جو انہی بچوں کا عمل ہمارے اور آپ کے لیے شرمندگی کی باعث ہو سکتے۔ میری ہی بچی، وہ بیچاری عقل سے تھوڑی کمی ہے، آپ جانتے ہوں گے، میری بچی اقرا، تو وہ موبائل کی بڑی ضد کرتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے کچھ موبائل میں کیا نام ہے لیڈیز کے تصویر تھے، گھر کے تصویریں تھے، بچے کھینچ لیتے، اسی میں پڑے رہتے، میں وہاں نہیں جاتا تو دیکھتا بھی نہیں کہ کس کی تصویریں ہیں۔ اب وہ فیس بک پر لوڈ کر دی، کبھی یوٹیوب پر لوڈ کر دی، کبھی کیا نام ہے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر رکھ دی، جبکہ مجھ کو رکھنا نہیں آتا کہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس کہاں سے سیٹ کیا جاتا، نہیں آتا تھا، اور بچی پتہ نہیں کہاں سے کیسے سیکھ لی تھی۔ فیس بک پر کئی لوگوں کے فون آئے کہ جناب لیڈیز کی تصویر فیس بک، میں تو پریشان ہو گیا کہاں ہے، لوگوں کو تلاشنے لگا، کوئی جانکار ملے تو اس سے پوچھوں، اب جانکاروں کے پاس جاؤ جو جانتے ہیں تو وہ تلاش کر کے انہوں نے ڈیلیٹ مارا۔ اب اس کے بعد میں نے کہا اس کا علاج کیا، تو ڈیلیٹ مار دیا، وہ پورا ایپ ہی ڈیلیٹ مار دیا۔ پھر اس کی ضرورت آئی تو میں نے لوڈ کروایا، پھر لوگوں سے پتہ کیا تو بولے کہ ایپ لاک ہوتا ہے، اس کا لاک کر دیا کرو، تو لاک کر دیا۔ اب وہ بچے اس فتنے سے بچ رہے ہیں، تو اپنے بچوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھو، سختی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہیں، اپنا روب اور اپنا دبدبہ ان پر جمع کر کے رکھیں تاکہ آپ کی قدر کرے وہ، اور دین سے دور نہ جانے پا۔ اگر ایسا نہیں کیے، یقین مانو جو غلطی ہمارے پرکھوں نے کی ہے وہی غلطی اگر ہم بھی کریں گے، اللہ رب العالمین کے قہر سے، اس کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے، اور ہماری اولاد کا جو مستقبل ہوگا، آنے والے جو ایام ہوں گے، اس سے زیادہ بھیانک، دہشتناک اور خطرناک ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت سلیمان کی کون سی ادا تھی کہ رب العالمین نے ان کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ ان کے اس سوچ اور فکر اور نظریے کو رب العالمین نے قرآن کے اندر جگہ دے دیا، دنیا کے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت سلیمان کی تربیت کو، ان کے احساس ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں کو بتایا، کائنات کے لوگوں، اولاد کے تعلق سے اپنے اندر احساس ذمہ داری اگر رکھنا چاہتے ہو تو حضرت سلیمان کی طرح سے رکھو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بچے کی عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں،
کہا بیٹا شرک نہ کرنا، اماں قسم نہ بولنا، ماں قسم نہ بولنا، فلاں قسم نہ بولنا، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ روزی کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا۔ شفا کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا۔ ساری چیزوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ عقیدے کی اصلاح کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ اور یاد رکھنا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کوئی بھی چیز معمولی سے معمولی ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہو، اور وہ کسی چٹیل میدان میں ہو، کسی کا سراغ بھی وہاں تک نہ پہنچ رہا ہو، تو بھی رب العالمین باریک بھی ہے، وہ رائی کے دانے سے برابر، رائی کے دانے کے برابر یا اس سے کمتر چیز یا اس سے کمتر گناہ جو تم نے کیا اللہ کے علم میں ہے، رب العالمین وہ ایک دن سب کے سامنے لائے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل، یہ ہمارا نظریہ کسی کو نہیں معلوم، یہ ہمارا پلان کسی کو نہیں پتا، صرف میں جانتا ہوں۔ نہیں یارو، یہ ہماری بھول اور کم فہمی ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جو ہمارا کنٹرولر ہے، جو ہر حالت میں، ہر صورت میں ہماری گرفت کر سکتی ہے، ہمیں پکڑ سکتی ہے، اس کے نظر سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے۔ دنیا کے لوگ جان کر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو بنانے اور بگاڑنے والی ذات عرش پر مستوی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف دیکھنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یقین ہے کہ اس کا نظر جو ہے پوری کائنات پر ہے، ذرے ذرے پر ہے، ہر شے پر، ہر چیز پر ہے، اگر یہ یقین ہے، کبھی بھی کہیں بھی غلط کام نہیں کر سکتے، کہیں بھی کوئی بھی حرام کاری، کوئی بھی حرام خوری نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی جو ہے اصلاح کی، تربیت کی، عقیدے کی سب سے پہلے، اور کہا دیکھ یاد رکھنا بیٹا، اگر کوئی باریک سے باریک چیز ہو، کسی چٹیل میں، یعنی اگر آپ نے کہیں سب سے ہٹ کر کے تنہائی میں کی ہو، کسی کو بھی خبر نہیں ہو، لیکن اللہ کی ایک ذات ایسی بھی ہے جو اسے خبر ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ جان رہی، سب کچھ اس کے علم سے، اس کے نظر سے، اس کی قدرت سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے، ہمیشہ اس کی قدرت میں ہو، لہذا اس سے ڈرنا۔ اس کے بعد میں کہا پہلے عقیدے کی اصلاح کیا، اور یہ بتایا کہ ہر غلطی پر اس کی نظر ہے۔ لوگ سی سی کیمرہ لگاتے ہیں چور کو پکڑنے کے لیے، جبکہ یہ کیمرہ جو ہیک ہو سکتا، خراب ہو سکتا، اس کا اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ کلاس روم میں اگر سی سی کیمرے لگا دیا جائے، سی سی ٹی وی، اس کا کیمرہ اگر وہاں سیٹ کر دیا جائے، تو ٹیچر حضرات بیچارے ڈرتے ہیں، باپ رے نظر ہوگی، ہیڈ ماسٹر دیکھ رہے ہوں گے، وہاں آفس میں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، بڑے ذمہ داری۔ لیکن ہیڈ ماسٹر کو چھوڑو، آپ کو وہاں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، اگر آپ نے صحیح سے پڑھایا نہیں، خیانت کیا، تو وہ سی سی ٹی وی جو کبھی ہیک نہیں ہو سکتا، جو کبھی خراب نہیں ہو سکتا، جو کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا، اس میں ہمیشہ ریکارڈ رہو گے، کبھی بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ غلطی چاہے تم ٹوائلٹ میں جا کر کے کرو، وہ کیمرہ کبھی کرپٹ ہونے والا نہیں، خراب ہونے والا نہیں، اس کو ہیک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں بھی جا کر کے وہ غلطی آپ کریں، اس میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو اس میں ریکارڈ ہونے کی سے بچیں۔ اگر اس کا خوف، اس کا ڈر ہے، تو سی سی ٹی وی کیمرے کا کیا خطرہ؟ کیسا بھی کیمرہ لگا دو، اس کا کیا خوف؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کیا کہ بیٹا غلطی نہ کرنا، شرک نہ کرنا، تمہاری ہر حرکتوں پر رب العالمین کی نظر ہے۔ بچے کو یقین ہو گیا، اب جب یقین ہو گیا کہ کوئی ذات ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، جو سزا دے سکتی ہے، پنشمنٹ کر سکتی ہے، لہذا وہ بچہ غلطی کرنے سے ڈرے گا، تنہائی میں بھی نہیں کرے گا، اور لوگوں کے جماعت میں، معاشرہ، سماج اور معاشرے میں بھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اب کہا نماز پڑھو، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر،
بیٹا نماز پڑھنا، نماز پڑھانا، نماز قائم کرنا، لوگوں کو لوگوں سے قائم کروانا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، صحیح کام کرنا، نیک کام کرنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برے کام سے بچنا، لوگوں کو برائی سے بچانا۔ کتنی بہترین اور پیاری تربیت کی حضرت سلیمان نے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس، جس کے بارے میں عرش والے نے یہ کہا کہ اس کی عظمت اور اس کی وزن پن اور بھاری پن کا یہ عالم ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس عظیم کتاب کے اندر ان کے اس عمل کو، ان کی اس تربیت کو، ان کے جو ہے اس اصلاحی سوچ کو رب العالمین نے بیان کیا تاکہ کائنات کے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے بچوں کی بھی ویسے اصلاح کریں جیسے سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ اور یہ بھی کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا جب نیک کام کرو گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، دین کی طرف بلاؤ گے، کچھ دشمن پیدا ہوگے، نفرت کریں گے، بڑا نیک بننا، بڑا نیک بننا، بڑا پارسا بننا، ایسے کہنے والے بھی ملیں گے، تمہیں گالیاں دینے والے ملیں گے، مارنے پیٹنے والے بھی ملیں گے، مذاق کرنے والے بھی ملیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کبھی دعوت دے کر دیکھ لو، کتنے تانے سننے پڑیں گے، کتنی تیز نگاہیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، کتنی پیشانیوں پر شکن دیکھیں گے، کتنی ٹیڑھی اور ترچھی اور بھیگی نظریں آپ کو دیکھنے کی ملیں گی۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو ممبر سنبھال کر کے دیکھ لو، کتنے ایسے ملیں گے۔ قصور کیا ہے بیچارے کا؟ قصور یہ ہے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کی اصلاح کرتا، غلطیوں کا پوسٹ مارٹم کرتا، اب وہ سننے والا سمجھتا شاید کہ حضرت ہم ہی کو بول رہے ہیں، اب لگ گیا ہاتھ دھو کر پیچھے۔ تو سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو ایسے دائیوں کی، ایسے مبلغوں کی، ایسے دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں کی ناقدریاں کرتے ہیں۔ عرش والے نے بیان فرمایا تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو صبر کرنا، بھڑکنا نہیں، جذبات میں نہ آنا، صبر سے کام لینا۔ کئی مرتبہ میں بہت بھڑک گیا کہ کام ہی چھوڑ دیتا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین جتنا بھی دیا، نمک اور روٹی کھلائے، لیکن اتنی بے غیرتی سے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر انبیاء کے حالات دیکھیں، صبر کے ساتھ پھر نہیں، چلو بہتر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا اور سب کے ساتھ ہوگا، یہ تو ہونا ہی اگر دین کا کام کریں گے تو۔ عرش والے نے بیان فرمایا اگر آپ نے صبر کر لیا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر آپ نے صبر کر لیا تو کامیاب ہو گئے، کامیابی کی منزل آپ نے طے کر لی ہے، عظیم اور پختہ اور مؤکد کاموں میں سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی بہترین طریقے سے اپنے بچے کی اصلاح کیا اور تربیت کیا، انہیں اس راستہ دکھایا ان کی اصلاح کی، اپنے بچے کی۔ اللہ رب العالمین نے پسند کیا اور پسند کر کے، میں سلیمان علیہ السلام بول رہا ہوں، حضرت چاہتا لقمان علیہ السلام ہے، شاید سلیمان ہی نکل رہا میری زبان سے، نہیں، لقمان علیہ السلام، لقمان علیہ السلام ہے، یہ زبان کی غلطی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، مزید کہتے ہیں وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور بیٹا بڑے ہی کھندا پیشانی سے لوگوں سے ملنا، ترچھی نظریں کر کے، تیور بدل کر نہ ملنا۔ کس نے کہا؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر سمجھتے ان سے تیور نہ بدلنا، پیشانی پر شکن نہ لانا، امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کالا ہو گورا، کمزور ہو طاقتور ہو، اس کی قدر کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ جتنا بھی نواز دے میانہ روی اختیار کرنا، کر کر کے نہ چلنا، غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین گھمنڈی کو نہ پسند کرتا، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کتنی پیاری نصیحت، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کی ہے بیٹا ہمیشہ لوگوں سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، ہم خود نہیں ملتے، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اب کبھی جب جناب ملے، کیا بیٹا السلام علیکم، اب وہ سلام کا جواب دیتا،
چونکہ والدین نے سکھایا ہی نہیں کہ بچے کیا نام ہے ہر کسی کو سلام کرو. جب وہ کسی کو نہیں کرتا تو جناب کو کیوں کرے گا؟ وہ تھوڑا سمجھ رہا کہ جناب میرے مربی ہیں. تو جناب کہتا السلام علیکم، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ وعلیکم السلام. اور پتہ نہیں جواب بھی دیتا کہ جواب بھی نہیں دیتا. اس کی تربیت ہی صحیح نہیں ہوئی. اس کی تربیت. یارو ہم اور آپ والدین کے مقام پر پہنچ چکے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، اکڑ کر نہ چلنا، تکبر سے نہ چلنا، مٹک مٹک کر کے نہ چلنا، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے چہرہ، ان سے رخ نہ موڑنا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے لوگ اللہ کے نظر میں بہت بدتمیز ہوتے ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العالمین کسی بھی گھمنڈی سے محبت نہیں کرتا، اگرچہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی گھمنڈ ہو. کم سے کم تو سوچو کہ ہمارا وجود کس چیز سے ہے. یہ حسن و جمال، یہ طاقت، یہ خوبصورتی، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ اولاد، یہ ساری چیزوں کا وجود کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو ہم نے ناپاک پانی سے، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، جس کو انسان ہاتھ لگاتے ہوئے بھی گھن محسوس کرتا، رونگٹے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس گندے پانی سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے. اس کے باوجود بھی گھمنڈ، اس کے باوجود بھی غرور. تو حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹا گھمنڈ نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اور وقصد فی مشیکا، ہمیشہ میانہ روی، وغضض من صوتک، نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا. نہیں ہے جناب، آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں معلوم ہے جناب. جبکہ اب والدین نے یہی سکھایا ہے کس سے کیسا بات کرنا چاہیے، تو سیکھے نہیں تو بات ویسے کریں گے. تمہیں پتا نہیں جناب. اب جناب جب دین کے کیڑا ہے تو ان کو تو اگرچہ کم علم ہے، لیکن پھر بھی تم آپ سے تو زیادہ ہی معلوم ہے. اگرچہ کم علم ہے لیکن جناب اگر دین ہی کا کام کر رہے ہیں، ان کا وہ فیلڈ و میدان ہے، اسی فیلڈ اور میدان کے شہ سوار ہیں، تو ان کو تو زیادہ ہی معلوم ہوگا آپ سے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. میانہ روی اختیار کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، چیخ چلا کر کے بات نہ کرنا. اس لیے کہ چیخنے والا گدھا بھی ہوتا. چیخنے والوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سب سے بھونڈی آواز اور بدتر آواز گدھے کی ہوتی. تو یہ ساری تربیت کے طریقے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل کیے ہیں. ہمیں اور آپ کو انہی طریقوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے اولاد کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو عزت دے گا، مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ العظیم یہی اپنے اولاد کی تربیت کرنا، یہی ہمیں کامیابی کے منزل تک پہنچائے گا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، ہر والدین سے امید کرتا ہوں، ہر باپ اور ماں سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر ماں اور ہر باپ جو ہے اپنی اولاد کو نہیں زیادہ تو جو صورتیں، جو دعائیں ان کو یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اپنے بچوں کو صورتیں، وہ دعائیں یاد ضرور کرائیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہمارا نہیں یاد ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، تو ہم اپنے بچے سے سیکھیں گے کہ بیٹا مجھ کو بھی یاد کرا دے. شرم نہ کرنا کہ بیٹے سے سیکھنا، نہیں، شرم نہ کرنا. میرا چھوٹا بیٹا صفوان سورۃ البقرہ کی آخری رکوع یاد کر رہا تھا. چھوٹا لڑکا غالباً 4 سال کا ہے، تو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یاد کر رہا تھا. اور اس سے بڑا والا نعمان وہ بھی یاد کر رہا تھا، تو اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا. اور یہ باقاعدہ اس کا یاد تھا صفوان چھوٹے بچے کا. تو میں نے کہا بیٹا اس کی اصلاح کرا. تو چھوٹا بچہ جب اصلاح کرانے لگا تو بڑی تیزی کے ساتھ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور بڑا والا شرم کرنے لگا. میں نے کہا بیٹا شرم نہیں، سیکھو اس سے، کیونکہ وہ سیکھ لیا، اب تم سے بڑا ہو گیا، علم میں بڑا، عمر میں اگرچہ تم سے چھوٹا ہے. تو یارو ہم اگرچہ ماں باپ ہیں، اگر ہمیں نہیں یاد ہے، ہماری اولاد کو یاد ہے، تو ان سے سیکھنے میں، یاد کرنے میں شرم محسوس نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہم خود سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم خود دیندار بنیں گے اور اپنی اولاد کو بھی انشاءاللہ العزیز دیندار
بنائیں گے. اور اگر ہم ماں باپ نہیں بن چکے ہیں, والد اور والدین کے مقام پر نہیں پہنچے ہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, جو بیچارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے, وہ سمجھ لیں کہ شاید مجھے پیغام نہیں, تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں. ان کے پاس چھوٹی چھوٹی جو بہن اور بھائی ہیں, بڑے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ جو پیش آئے اور ان کو یاد جو دعائیں صورتیں وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور بہتر یہ ہے کہ جو حضرات نوجوان ہو چکے ہیں, بالغ ہو چکے ہیں, یعنی 18 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں, ان سے میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شادی کر لو تاکہ آپ بھی باپ بن جاؤ. اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر نوجوان بھائی کو باپ بنا دے, آمین. اللہ رب العالمین ہم تمام کو مذکورہ تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما, اور بالخصوص اولاد کی تربیت کی, ان کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بخیر ہو, آمین. تقبل یا رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. اللہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.